بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام یا ربنا کے عنوان سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ مبارک رمضان شریف کا مہینہ جو دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اور اس میں دعاؤں کی قبولیت کے آثار اور احوال دیگر اور مہینوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ عبادت کا ذوق بڑھ جاتا ہے، نمازوں کی طرف رغبت جو ہمیشہ ہونی چاہیے، لیکن رمضان شریف کا مہینہ اس رغبت کو دوبالا کرتا ہے۔ تلاوت قرآن کا شوق، کیونکہ یہ قرآن ہی کا مہینہ ہے، ہر گھر میں ہر بزرگ، ہر بچہ، ہر نوجوان تلاوت قرآن، رات کو تراویح میں تلاوت قرآن یہ معمول ہو جاتا ہے، اور اس کے ذریعے پھر پوری زندگی کے لیے رب کریم سے یہ عہد کر لیا جاتا ہے کہ ان تمام احکامات کی پابندی کی جائے۔ ہمارے پروگرام یا ربنا کا فارمیٹ بھی یہی ہے کہ یہ مہینہ جو التجاؤں کا، اللہ سے اپنی تمناؤں کا اور اپنی حاجات کا طلب کرنا ہے اس قاضی الحاجات کی بارگاہ سے، تو پھر اس کے آداب کیا ہوں گے، دعا مانگنے کا سلیقہ کیا ہوگا، الفاظ کیا ہوں گے، پہرائے کیا ہوں گے، طریقہ کیا ہوگا، جذبات کیا ہوگا، انداز کیا ہوگا، یہ تمام چیزیں جو ایک عابد کے لیے اپنے معبود برحق کی بارگاہ میں اس کی بارگاہ کا احترام اور اس کی بارگاہ کے مقام اور عزت کو ملحوظ رکھتے ہوئے کیا کیا چیزیں لازم ہیں، ہمارا یہ پروگرام یا ربنا اسی بات پر محمول ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیات کو ہم آپ کے سامنے ذکر کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور بالخصوص وہ دعائیں جو اللہ رب العالمین نے خود تلقین فرمائی ہیں، اپنے بندوں کو مانگنے کا جو طریقہ بتایا ہے، الفاظ بتائے ہیں، وہ ہم ذکر کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں، یا پھر انبیاء کرام علیہم السلام، صالحین، مومنین جن کا ذکر قرآن پاک کے اندر کیا گیا ہے، انہوں نے جس انداز کے اندر نبی کریم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ ملتجی ہوئے ہیں اور انہوں نے فریاد کی ہے، وہ تمام دعائیں ذکر کرنے کا شرف پاتے ہیں۔ آج ایک دعا جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے خود ذکر فرمائی ہے، اور وہ ذکر فرمائی ہے والدین کے لیے، یعنی ہمارے ماں باپ جو یقیناً اس دنیا میں آنے کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے سب سے بڑا سبب ہیں، اور اللہ رب العالمین نے جن کے حقوق ہم پر رکھے ہیں وہ دو ہیں، ایک اللہ کا حق اور ایک اس کے بندوں کا حق۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کی توحید پر ایمان لائیں، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے باتیں، نظریات، اعمال و احکام کو ہم دل و جان سے قبول کریں، زبان سے اس کا اقرار کریں، اور اس کے وقتوں میں اس کے شرائط کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ہم ادا کریں۔ اللہ ہی کے احکام اور فرمانے پر بندوں کے حوالے سے جو احکام ہم پر فرض ہے، یوں اگر دیکھیں تو بندوں میں تو سب سے پہلا حق ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر ہے، لیکن اس کو اگر ہم اللہ رب العالمین کی جانب منسوب کر دیں کہ یہ اللہ کے حق میں سے ہے، تو اب بات یہ ہوگی کہ اللہ کے بندوں میں پھر سب سے پہلا حق جو ہے وہ والدین کا ہے۔ ماں اور باپ کا حق جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے، اور یہ تقاضۂ عقل بھی ہے کہ جنہوں نے ہمارے لیے اپنی جوانیاں دی، اپنا آرام دیا، اپنا سکون دیا، انتھک محنت کے ساتھ جب بچے کی ولادت ہو جاتی ہے تو ماں اور باپ اسے سرد موسم سے، گرم موسم سے اسے محفوظ رکھتے ہیں، اس کی صحت کے لیے اپنی جان لڑا دیتے ہیں، اس کے آرام کے لیے، اس کے نشوونما کے لیے، اس کی اچھی تعلیم کے لیے، اس کے اچھے مستقبل کے لیے باپ اپنے آرام کو، اپنے سکون کو، اپنی خوراک کو، ہر شے کو وہ فراموش کر دیتا ہے، اور اس کے نزدیک اس کے بچے کی تربیت، اس کی ترقی، اس کی نشوونما، اس کے اچھے اخلاق، اچھے ماحول، اور گھر کے اندر ماں اس کی حفظان صحت کے لیے، اس کے اخلاق کے تحفظ کے لیے، الغرض یہ کہ ماں باپ کی ایک ایسے احسان کا سلسلہ ہے کہ جس پر جتنی تفصیل بیان کی جائے وہ کم ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس احسان کے شکر پر، کیونکہ قاعدہ فطرت بھی ہے، قاعدہ قانون بھی ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ کیا ہے مگر احسان۔ اب اللہ رب العالمین جل وعلا نے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 24 کے اندر اپنے بندوں کو یہ حکم عطا فرمایا کہ اس انداز میں تم مجھ سے اپنے والدین کے لیے دعا کرو کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا
کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان پر رحم فرما، یعنی میرے ماں اور میرے باپ دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ یعنی اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو مجھ سے، اور یہ کہو کہ یا اللہ میرے ماں اور میرے باپ پر تو خاص رحم فرما، اور اگر وہ وصال کر گئے ہیں تو ان کی مغفرت فرما، حیات ہیں تو یا اللہ ان پر رحمت کی چادر کو دراز کر دے جس طرح انہوں نے میری پرورش کی ہے اور مجھے پالا ہے۔ احادیث کے اندر اگر ہم دیکھیں اس دعا کے تناظر کے اندر تو ایک تفصیل موجود ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں جب فتح مکہ کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ابوا کے مقام پر آئے تو حدیث موجود ہے مسلم شریف کے اندر کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امی جان جناب سیدہ آمنہ کی قبر شریف کی طرف جب سرکار روانہ ہوئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ابوا پہنچے تو آپ نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی، اور وہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کافی دیر بیٹھے رہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ہچکیوں کی آواز سنی، جیسے بہت درد و تکلیف کی ہچکی ہوتی ہے، ایسی میں نے آواز سنی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ جناب جب میں نے توجہ کی اور اس طرف دیکھا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اٹھے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے اوپر آنسو اتنے زیادہ تھے جس نے آپ کی داڑھی مبارک کو گھیر لیا تھا۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق کرنا، حدیث پاک کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین ہیں اس میں سے چند فرامین اور چند ضروری باتیں یہاں پر دیگر قرآن کی اور آیات سے ہم جو مختصر سا وقت ہے ہم ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، لوگوں میں میرے نیک سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ اس بات کو نوجوانوں نے سمجھنا ہے، نئی نسل نے سمجھنا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ میری محبت، میری شفقت، میری مہربانی، میرے پیار، میرے لحاظ اور میری دوستی سمجھ لیجیے، جن سے میں دل کے ساتھ بات کر سکوں، پیار کر سکوں، اس کے سب سے پہلے مستحق کون ہے؟ میرے حسن سلوک کے سب سے پہلے مستحق کون ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جب یہ بات سنی تو آپ نے شاہ فرمایا تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں تمہارے حسن سلوک کی سب سے پہلی مستحق ہے۔ اور پھر پوچھا پھر کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری ماں۔ فرمایا یا رسول اللہ، تیسری دفعہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے پہلے مستحق کون ہے؟ تیسری دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تو حضور نے شاہ فرمایا تیری ماں، یعنی تیری ماں جو ہے، تیری والدہ جو ہے، وہ تیرے حسن سلوک کا، تیرے پیار کا اور تیری شفقت و مہربانی کا سب سے پہلی تیری والدہ جو ہے وہ اس کے مستحق ہے۔ کہتے ہیں کہ جب چوتھی دفعہ انہوں نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے پہلے مستحق کون ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے والد یعنی تیرا باپ۔ یعنی ماں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت و مہربانی اور حسن سلوک میں مقدم کرنے میں 3 دفعہ ماں کو اول رکھا، یعنی تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں، تیری والدہ، تیری والدہ، تیری والدہ، یہ تیرے حسن سلوک اور تیری مہربانی کی سب سے پہلی مستحق ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ذکر فرمایا کہ پھر تیرے والد ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ماں جو ہے بڑے درد و تکلیف کے ساتھ بچے کو پالتی ہے اور بچے کی تربیت کرتی ہے، یہاں تک کہ فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اگر بچہ 100 روپے گھر میں اگر لاتا ہے، فرض کیجئے 100 روپے لے کر آتا ہے تو اس میں سے وہ 70 روپے اپنی ماں کو دے گا اور باقی 30 روپے اپنے والد کو دے گا۔ تو گویا کہ یہ حساب کے ذریعے آپ جان لیجئے کہ ماں کی شفقت اور مہربانی، یعنی اس کی کمزوری اور اس کی برداشت اس طرح نہ ہونا جس طرح باپ کی برداشت ہے۔ پھر قربانی بھی اس نے اتنی دی ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید نے اس بات کو سورہ احقاف کے اندر دیکھے کس انداز میں ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا سورہ احقاف میں آیت نمبر 15 میں اس بات کو ذکر کرتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، اور ہم نے انسان کو اس کی ماں اور باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی تائید کی ہے۔ اور دیکھیں ماں کا مرتبہ اللہ خود بیان کر رہا ہے، فرمایا حملت امہ کرہاں ووضعتہ کرہا، اللہ اکبر، اس کی ماں نے بڑی مشقت کے ساتھ اس نے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور بڑی مصیبت اور مشقت کو جھیل کر اسے جنم دیا۔ ہم فرض کر لیں اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے پیٹ کے اوپر یا کمر کے اوپر پتھر باندھ لیں
تو میں سمجھتا ہوں کہ آدھا گھنٹہ بھی ہم اس کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکیں کہ اگر ہمارے پیٹ پر اور ہماری کمر پر ایک بھاری پتھر باندھ دیا جائے اور ہمیں اسی پتھر کو اٹھا کر کیری کرنا ہو، ٹریول کرنا ہو، آنا جانا ہو، تو ہم اپنے آپ سے بیزار ہو جائیں۔ لیکن اللہ رب العالمین ماں کے اس احسان کو ذکر کرتا ہے، حملت امہ کرہا، انتہائی مشقت کے اندر ماں نے جو ہے کہ اس کو پیٹ میں اٹھایا، ووضعتہ کرہا، اور بڑی مشقت کے ساتھ اس نے اس کو جنا، وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا، اور اس کو پیٹ میں اٹھانا اور دودھ کو چھڑانا یہ 30 مہینے تھا، یعنی 2 سال 24 مہینے یہ دودھ پلانے کے ہو گئے۔ اور اقل حمل یعنی خاتون کے بطن میں حمل کی جو سب سے کم مقدار ہے وہ کتنے مہینے ہو سکتے ہیں؟ وہ 6 مہینے بھی ہو سکتے ہیں۔ آخر میں ہم آپ کے سامنے ایک بات مزید ذکر کر دیتے ہیں۔ ایک بڑا بنیادی سوال سرکار کی بارگاہ میں کیا گیا تھا کہ ایک انصاری حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور اس نے جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ دونوں فوت ہو گئے ہیں اور دونوں زندہ نہیں ہیں، ان کے ساتھ میری نیکی کا کیا ذمہ ہے؟ یعنی ان کے ساتھ کوئی نیکی کرنا میرے اب ذمہ باقی ہے؟ میرے ماں باپ تو انتقال کر گئے۔ سرکار نے فرمایا ہاں، 4 چیزیں ایسی ہیں جو ماں باپ کے انتقال کے بعد تیرے اوپر ان کا ذمہ ہے۔ سب سے پہلے ان کی نماز جنازہ تو نے ادا کرنی ہے، دوسری چیز ان کے لیے استغفار کرنا ہے، اور اگر ان کے لیے توبہ کرنا ہے، ان کے لیے استغفار کرنا ہے، ان کے لیے دعا کرنا ہے، انہوں نے اگر کسی کے ساتھ کوئی عہد کر لیا ہے لین دین کا تو وہ تو نے پورا کرنا ہے، اور چوتھی چیز یہ کہ ان کے جو دوست ہیں، تیرے ابا کے جو دوست ہیں اور تیری ماں کی جو سہیلیاں ہیں، ان کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ہے، محبت سے پیش آنا ہے، ان کی ضرورت میں ان کے کام آنا ہے، اور چوتھی جو تیرا حق ماں باپ کے انتقال کے اوپر تیرے پر ہے وہ ماں باپ کے رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے، اسی محبت کے ساتھ ماں کی بہنوں کے ساتھ، ماں کے بھائیوں کے ساتھ، باپ کی بہنوں کے ساتھ، باپ کے بھائیوں کے ساتھ تجھے شفقت اور مہربانی سے پیش آنا ہے۔ یہاں تک کہ اسلام نے حق رکھا ہے کہ تیرے باپ کے جو دوست تھے اور تیری والدہ کی جو سہیلیاں تھیں، اگر وہ انتقال کے بعد دونوں میں سے ایک یا دونوں کے انتقال کے بعد ان کے جو دوست موجود ہیں ان کے ساتھ تو مہربانی اور شفقت اسی طرح کرنا جیسے تو اپنے باپ اور ماں کے ساتھ کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ دعا تفویض فرمائی، اور تو ہمیشہ اپنے باپ اور ماں کے لیے دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے ماں باپ پر ایسے رحم فرما اس لیے کہ ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ جن کے والدین حیات ہیں اللہ ان کا سایہ ان کے سروں پر سلامت رکھے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، دونوں میں سے ایک یا دو، اللہ رب العالمین اس ذکر اس حدیث شریف کے صدقے ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، اور اللہ ان کی نیکیوں کا حصہ ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔